I turned $0 into $2 million. This is how much I make on YouTube. How to make money with TikTok is very... کیا تمہیں پتا ہے تم 8,000 روپیز کما سکتے I'm 37, married with no kids yet. My net worth is $1.1 million. What is the maximum that a lawyer can earn? There are lawyers in the country who can charge you like 37 lakhs. Do you like spending money? Don't become an entrepreneur just to make money because it's fake money. Exactly. بہت پیسے اپنے پاس. Offer me money. جب پیسے اور فیم نہیں تھا آپ کے پاس ہاں جی تو ایسا مجھے صرف پیسہ کمانا ہے. پیسوں سے ہمیں خوشی نہیں ملتی لیکن ہر چیز سے ملنے والی خوشی کے پیچھے پیسہ ہے. پیسہ کمانا ہے میں نے. سالا مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے. پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، ایک چیز ہر کوئی کمانا چاہتا ہے، وہ ہے پیسہ کمانا ہے. کیونکہ جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی عزت نہیں اس معاشرے میں. آج کل اگر عزت کمانا ہو نا تو پیسہ کمانا بہت لازمی ہے، کیونکہ پیسوں کے بغیر عزت تو دور کی بات ہے، لوگ جینے کا حق بھی چھین لیتے. میں نے ایک چیز سیکھا، ہمیشہ اپنی پرستھتی، اپنے جو گھر کی استھتی ہے، پیسہ امپورٹنٹ ہے. پیسہ امپورٹنٹ ہے. پیسہ نہ ہو تو خود کی محبت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پیسہ ہو تو دوسروں کی محبت بھی باہوں میں ہوتی ہے. اس لیے پیسہ کماؤ، محبت خود چل کے آئے گی. اور جہاں پیسہ بولتا ہے نا پھر بہرا بھی سن لیتا ہے اور اندھا بھی دیکھ لیتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہو اس کے گھر میں، معاشرے میں، ہر جگہ عزت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ دل کے خوبصورت ہو یا نہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دل کے خوبصورت ہو، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے دل خوبصورت ہونا صرف ایک مجبوری سمجھی جاتی ہے. اس ٹائم پہ اگر اس معاشرے میں جینا ہے تو پیسہ کمانا بہت لازمی ہے. پیسہ آپ کو موت سے تو نہیں بچا سکتا ہے لیکن سزائے موت سے بچا سکتا ہے. پیسہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ میں بدل سکتا ہے. پیسہ آپ کے 1000 گناہ کو چھپا سکتا ہے. آج کل لوگ پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. یقین نہیں آتا ہے تو اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو. کوئی اپنی ماں کو نچا رہا ہے، کوئی بہن کو نچا رہا ہے، کوئی بھائی کو نچا رہا ہے، کوئی باپ کو نچا رہا ہے. اس سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، سب کو پیسہ ہی کمانا ہے. آپ ناچتے ہو، گاتے ہو، اپنی بہن کو نچاتے ہو، اپنی ماں کو نچاتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دنیا والوں کو اس سے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو. کہتے ہیں امیر انسان اگر بدصورت بھی ہو تو وہ اپنی پیسوں کی وجہ سے خوبصورت لگتا. اس معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں. معاشرے میں رہنے کے لیے پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ جتنا ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک آکسیجن کی ضرورت ہوتی، کیونکہ پیسوں کے بغیر یہ معاشرے والے آپ کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے. روٹی کا ویلیو اس سے پوچھو جس کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی. فیملی کا ویلیو اس سے پوچھو جن کی فیملی نہیں. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ پیسوں کا ویلیو غریب سے پوچھو. کیوں ایسا نہیں کہتا ہے؟ پتہ ہے کہ پیسوں کا ویلیو امیر بھی جانتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے پیسہ کمایا ہے تو اس کے سامنے پیسوں کا کوئی ویلیو ہی نہیں. جب وہ غریب تھا جتنا اس کے سامنے پیسوں کا ویلیو تھا اتنا ابھی بھی اس کے سامنے ہی پیسوں کا ویلیو. کیونکہ اس معاشرے میں عزت سے جینا ہے تو پیسہ کمانا لازمی ہے. ہمارے ڈیلی ولاگ بنانے والوں کو دیکھو، وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کوئی اپنی ماں کو دکھا رہا ہے، کوئی اپنی بہن کو دکھا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو دکھا رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ سب کو پیسہ کمانا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کس طرح پیسہ کما رہا ہے، بس صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ پیسہ کما رہا ہے. پھر اپنی ماں کو دکھا رہا ہے، اپنی بہن کو دکھا رہا ہے، اپنی بھائی کو نچا رہا ہے، اپنی ماں کو نچا رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر میں دیکھو، معاشرے میں دیکھو، ان کی صحیح معنوں میں عزت ہے. ہر کوئی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پیسہ کماتا. پھر چاہے وہ کپڑے اتار کے کماتے یا کپڑے پہن کے. غریب انسان کا دل تو خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے دل کا خوبصورت ہونا لوگ اس کو مجبوری سمجھتے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ دل کے خوبصورت ہو، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دل کا خوبصورت، لوگ کہیں گے کہ یہ مجبور ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دل کے بہت برے ہو، آپ میں بالکل بھی انسانیت نہیں ہے، لوگ کہیں گے تھوڑا غصہ والا ہے. چلو ایسی بات پر ایک کہانی سناتا ہوں. ایک لڑکا اور ایک لڑکی ڈیٹ پہ جاتے. ڈیٹ پہ جا کے وہ سیکس کر لیتے. کچھ مہینوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی پریگنٹ ہو. جب وہ لڑکی اپنے گھر میں بولتی ہے کہ میں پریگنٹ ہو گئی ہوں، اس کے ماں باپ اسے بہت ڈانٹتے ہیں اور اس کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. اسی پر لڑکی لڑکے کو کال کر کے گھر میں بلاتی. لڑکا گھر آ جاتا ہے. لڑکی کے ماں باپ اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ اب ہماری بیٹی سے شادی کرو. لڑکا کہتا ہے کہ میں شادی تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط رکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے. تو لڑکا کہتا ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں $10 ملین دوں گا. اگر بیٹا پیدا ہوا میں $10 ملین کے ساتھ ایک گھر بھی دوں. پھر کہتا ہے کہ اگر ضائع ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ تو لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں یو کین ٹرائی اگین، یعنی آپ دوبارہ کوشش کریں، یعنی ہمارے بیٹی کے ساتھ دوبارہ سیکس کریں. دس از دا پاور آف منی. ناچنے والا، گانے والا، ہر کوئی ایک چیز کے پیچھے پڑا ہے، پیسہ. کیونکہ ہر کوئی سمجھ چکا ہے
اگر اس معاشرے میں جینا ہے تو پیسہ کمانا ہوگا، پھر چاہے وہ ناچ کے کماتا ہے یا گا کے کماتا ہے، یا اپنی ماں کو دکھا کر کماتا ہے یا اپنی بہن کو دکھا کر کماتا ہے، بس پیسہ کماتا ہے۔ بل گیٹ کے ایک چائے پینے سے ڈولی چائے والا ایک رات میں کروڑ پتی بن گیا ہے۔ بل گیٹ کون تھا؟ بل گیٹ کے پاس پیسہ تھا، پیسہ، کیونکہ جب پیسہ بولتا ہے نا، سامنے پولیس والا ہو یا فوجی ہو، جج ہو یا پرائم منسٹر ہو، ہر کوئی خاموشی سے سنتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا، جہاں انسان کے بولنے کے اوقات ختم ہو جاتی، جہاں انسان کے الفاظ ختم ہو جاتے، وہاں سے آگے پھر پیسہ بولتا ہے۔ جب پیسہ بولتا ہے نا تو سامنے والے کی بولنے کی اوقات نہیں رہتی۔ اگر پیسہ کمانا سیکھ گئے نا آپ، سمجھ جاؤ دنیا آپ کے سامنے جھک چکی ہے۔ پیسوں کے بغیر لوگ کھانا تو دور کی بات ہے، سلام بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ لڑکوں کو سب سے زیادہ برا کیا لگتا ہے؟ سب سے برا تو تب لگتا ہے جب ہم لڑکوں کو پتہ چلتا ہے کہ بنا پیسوں کے ہمیں نہ عزت ملے گی سماج میں اور نہ ہی پیار ملے گا۔